غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں نہ صرف ایمان کی دولت نصیب ہوئی بلکہ اسلام کے ابتدائی اور مشکل ترین دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے اور دین حق کے لیے جان قربان کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ کی زندگی اثار و قربانی اور عشق رسول کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ کے جسد مبارک کو فرشتوں نے غسل دینے کی منفرد فضیلت نے آپ کو تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معروف قبیلے اوس سے تھا۔ آپ کے والد ابو عامر راہب تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کی مخالفت اختیار کی اور منافقین کے ساتھ مل گئے، جبکہ بیٹے نے حق کو پہچانا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے ایمان کی روشنی کو دل میں جگا دی۔ آپ مدینہ منورہ کے رہائشی تھے اور غزوہ احد کے موقع پر آپ کی عمر نوجوانی کے عالم میں تھی۔ آپ کا نکاح آپ کی شہادت سے محض ایک رات قبل ہوا تھا، جس میں مدینہ کی ایک مومنہ خاتون آپ کے عقد میں آئیں۔ اس نکاح کے بعد آپ نے شب عروسی گزاری اور صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے میدان احد کی جانب روانہ ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ چونکہ آپ نے غسل جنابت کا وقت نہ پایا اور جہاد کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوئے، اس لیے آپ کو غسل کا موقع نہ ملا۔ جب آپ احد کے میدان میں پہنچے تو نہایت شجاعت اور بے خوفی سے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ آپ نے کفار کے علمبرداروں کو پے در پے پچھاڑا اور خوب دار شجاعت دی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا اور شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب تمام شہدائے احد کے اجسام مبارکہ تدفین کے لیے اٹھائے گئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک ان میں شامل نہ تھا۔ جب باقی شہداء کی تدفین ہو چکی تو ایک طرف سے صحابہ کرام کو آپ کا جسد مبارک بھیگا ہوا ملا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک عجیب بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کی۔ فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیب و طاہر پانی سے غسل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ آپ کی تدفین احد کے میدان میں دیگر شہداء کے قریب الگ سے کی گئی۔ اس واقعے نے نہ صرف مدینہ بلکہ تمام عالم اسلام میں ایک نئی روح پھونکی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیاری کی یہ مثال اس قدر اعلیٰ تھی کہ رہتی دنیا تک اس ایک معیار بن گئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بعد از شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا کہ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے شوہر کو آسمانی پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اور فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ بغیر غسل کے کیے ہوئے شہادت کے لیے نکلے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین اسلام کے لیے اثار، قربانی اور جاں فشانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دنیاوی آرام و آسائش کے مقابلے میں جب دین کا تقاضا سامنے آئے تو ایک سچا مومن اپنی جان و مال حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین لمحات بھی قربان کر دیتا ہے۔ آپ نے شب عروسی کی راحت کو چھوڑ کر دین کی پکار پر لبیک کہا اور اس جذبہ قربانی کے بدلے رب کائنات نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی اور نہیں پا سکا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ ایمان و اخلاص اور فدائیت کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی رضا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اختیار کرتا ہے تو رب اسے وہ عزت اور مقام عطا کرتا ہے جو دنیاوی پیمانوں سے ماوراء ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ کی شہادت اور فرشتوں کے ہاتھوں غسل ایک ایسا واقعہ ہے جو ایمان والوں کے دل میں جوش و ولولہ، تجدید عہد پیدا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی اور موت دونوں اس بات کی علامت ہیں کہ ایمان کا سفر جب قربانی سے جڑا ہو اور
تو بندے کو ایسے درجات پر پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتے بھی اس کی خدمت پر معمور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، جذبہ، اخلاص اور قربانی کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔